عام لوگوں کو بہت بھاگ دوڑ کے ساتھ ضمانت کرانی پڑتی ہے اور پھر بھی ضمانت نہیں ملتی. فواد چودھری نے چند گز بھاگ کر اپنے لیے ضمانت کا بندوبست کر لیا. بہت ہی شرمناک قسم کے ویژولز ہیں, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, لیکن قومی سلامتی کے معاملات کو بھی ٹیک اپ کریں گے کہ پاکستان کے اندر پکڑ دھکڑ کے بعد کیا واقعتاً لگتا ہے کہ عمران خان پروجیکٹ کا وائنڈ اپ ٹائم حتمی طور پر آ گیا ہے یا نہیں. جو مہمان گرامی میں ہمارے پاس موجود ہیں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. ہمارے سینیٹر پرور شیخ خان صاحبہ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, سمر ہارون بلور صاحبہ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے, عابد شیر علی صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. اسی پروگرام میں ناظرین ہم ڈسکس کریں گے ایک حصے میں کہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات جب بنتے ہیں تو ان کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے, اور اس ایکٹ کے تحت جب مقدمات بنیں گے تو اس کا پروسیجر کیا ہوگا. معلوماتی قسم کا سیگمنٹ ہوگا اور ہمارے پاس بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب ہوں گے. ٹرینڈنگ میں ظاہر ہے فواد چودھری صاحب ٹرینڈ کر رہے ہیں, ان کے علاوہ بھی کچھ ٹرینڈز ہیں جس کے اوپر ہم فوکس کریں گے اگر ہمارے پاس وقت بچا تو. ذرا پروگرام میں جب میں نے ٹرینڈنگ کا ذکر کیا تو آپ کی دبی سی ہنسی نکل گئی. Do you really think it's a laughing matter کہ وہ on the contrary میں دیکھیے کسی کی مشکل کا مذاق نہیں اڑانا چاہتی, کیونکہ مشکل وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے, لیکن خود فواد چودھری صاحب شاید ان میں سے چند لوگوں میں سے ایک وہ شخص تھا جس کی کوئی لائنز ڈرا کر لیتے تھے بات کرنے سے پہلے, ورنہ اس پارٹی کے ہاتھوں کسی کی تذلیل اس کی کوئی قدغن نہیں تھی. لیڈر سے لے کر ورکر تک جو جتنی گالی دیتا تھا وہ اتنا جو ہے داد کا مستحق ہوتا تھا. کمال بات ہے کہ اگر آپ نے فواد چودھری کو نسبتاً بہتر معیار اس کا متعین کیا پی ٹی آئی میں, تو اس کا مطلب باقیوں کو تو آپ نے بالکل ہی فارغ کر دیا. دیکھیے بات یہ ہے, مجھے یاد ہے جب عمران خان صاحب نے میاں صاحب کا وہ بنایا تھا, عابد شیر علی صاحب, وہ جو میڈیکل بورڈ تھا, اور اس میں ایک گائنیکالوجسٹ کو ڈالا گیا جان بوجھ کر, اور اس پر ان کی جو ٹھٹھے اور کھلی ہوتی تھی. اگر آج ہم بھی وہی کرنے لگے تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. لیکن کروشل کوشچن اگر میں آپ کے ساتھ اسی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ وہ کورٹ کے اندر گئے سمر صاحبہ, مطلب یہ اب ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ ہم نے جانا ہے. عموماً تو آپ طریقے کے ساتھ کورٹ میں جاتے ہیں, لیکن اب کورٹ جو فزیکل ریفیوج بنتا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو پہلے جا کے وہاں پر چھپتے ہیں اور اس کے بعد ضمانتوں کے لیے بندوبست کیا جاتا ہے. تو جب ہم پروگرام ریکارڈ کروا رہے ہیں ابھی بھی کورٹ کے اندر موجود ہیں, باوجود اس کے کہ ان کو 2 دن کی حفاظتی ضمانت مل چکی ہے, باقی کیسز کے اندر بھی. یہ آپ کو کتنا آڈ لگتا ہے کہ کورٹ کے اندر فزیکلی آپ گھس جائیں؟ پہلے 11 گھنٹے سپریم کورٹ میں بیٹھے رہے, آپ تقریباً 6-7 گھنٹے یہاں پہ ہو گئے. طلعت صاحب مجھے اور سے زیادہ یہ ٹریجک لگتا ہے کہ ہمارے اسٹیمڈ کورٹ نے اپنی یہ حالت کر دی ہے کہ فواد چودھری جیسے انسان وہاں پہ بھاگ کے ویژول سپیکٹیکل اپنا پورے ملک کے سامنے بنا کے وہاں پہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی کورٹ مرسیڈیز بینز آرڈر کر رہا ہے, نیکسٹ کورٹ ان کے لیے میکڈونلڈز اور ٹیک اوے آرڈر کر رہا ہوگا. یہ بھی سنا ہے کہ کورٹ سے آرڈرز گئے تھے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کی صفائیاں ہوں اور خان صاحب وہاں پہ رات رکیں. سو دا کورٹ ہیز بیکم انفارچونیٹلی این انیبلر. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا انیبلر ہو گیا, اور جو کرائسس آپ ملک میں دیکھ رہے ہیں انفارچونیٹلی ہماری اعلیٰ عدلیہ ہیز اے ویری لارج رول ٹو پلے ان دیٹ. مطلب آپ ایک مجرم کو گرفتار کر کے کورٹ کے سامنے ہی پیش کر سکتے ہیں, آپ کورٹ سے اس کا ریمانڈ مانگ سکتے ہیں جب کورٹ نے کسی کو بات کو سننی نہیں ہے. انفیکٹ اتنی بلینکٹ سویپنگ ضمانتیں کہ جی جو کیس ابھی آئے بھی نہیں ہیں ان کی بھی ضمانت. اور اس چیز کے ساتھ پھر ایسا مقدمہ اگر اس کا پتہ نہیں چلا تو اس پر بھی ضمانت ہے. یہ کیسے, یہ کبھی کوئی کسی نے سنا ہے؟ اٹس ناٹ ایون ورتھی آف کمنگ ان اے مووی. عابد شیر صاحب بھی اب اس کے اوپر ہنس رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ضمانتیں جو ہے نا کتنی مشکل ہوتی ہیں. لیکن پہلے آج جب آپ جم کر کے آئے تھے اسٹوڈیو, میں نے آپ کو کہا کہ جی آپ جاگنگ واگنگ کریں, اور پھر فواد چودھری کا ذکر ہوا تو آپ کہہ رہے تھے ان کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا. ذرا اس کی وضاحت کیوں کہہ رہے ہیں آپ بھاگنا نہیں چاہیے؟ کہ مردوں کی طرح طلعت صاحب پولیٹیشین ہیں, ہم سیاسی, اگر وہ سیاستدان ہوتے تو مردانہ وار اس کا مقابلہ کرتے, کوئی ایسی بات نہیں تو جیسے میری بہن نے کہا یہ عدالتیں, یہ پی ٹی آئی کے لوگ, یہ لافنگ سٹاک بن چکا ہے قوم کے لیے. مطلب کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں سامنے ان کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہے تھے. مجھے طلعت بھائی بتائیں کیا آپ کے لیے, میرے لیے کبھی رات 12 بجے تک عدالتیں کھلتی؟ مجھے بتائیں 2 بجے کے بعد عدالتیں بلکہ گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھتے ہیں, پھر چائے کا بریک ہوتی ہے, پھر 1.5 گھنٹہ بیٹھتے ہیں, اس کے بعد گھروں میں چلے جاتے ہیں.
یہ پی ٹی آئی کے واحد لوگ ہیں جن کے لیے رات 11 بجے بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں, 12 بجے بھی کھل جاتی ہیں, سپریم کورٹ کے واش روم بھی کھل جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے 24 گھنٹے سے واش روم نہیں کیا, تو وہ واش روم بھی کھول دیتے ہیں, خوشی بھی محسوس ہوتی ہے. تو ماحول اچھا ہو گیا نا, آپ کو اعتراض کیا ہے؟ نہیں, ماحول اچھا ہو گیا. تبدیلی آگے بتائیں کہ فواد جو رول ہوا جب گرتا ہوا, میں نے اس کو ویژولز دیکھی جیسے اب مجھے بتائیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو گند اچھالتے تھے, منہ سے گندی گفتگو کرتے تھے, ان کے منہ سے کبھی اچھی خیر کی بات نہیں ہوئی. بیگم کلثوم نواز کی بیماری سے لے کر, مریم نواز کا روم جو توڑا گیا ادھر سے لے کر, فریال تارپل صاحبہ کی بندش سے لے کر, جو بھی آپ لے جائیں, جیسے نواز شریف صاحب کو جو لے کر گئے تھے, جب آپ کو یاد ہوگا جب وہ بیرون ملک علاج لے کے کرانے, یہ سب مذاق اڑایا کرتے تھے. تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم کے لیے مذاق بنا دیا, اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ عدالتوں میں زیادتی کی, اللہ نے ان کا بھی مکافات عمل ہے, آپ کے مکافات عمل ہے. لیکن عابد بھائی کی ایک بات پہ میں اعتراض کروں, مردانہ وار نہیں, مریم نواز, بے نظیر بھٹو صاحبہ, وہ ان مردوں سے بہت بہتر نہیں, اس میں مردانہ والی کوئی چیز نہیں, لیکن میں نے ویسے ہی ایک محاورتاً یہ الاؤڈ ہے ویسے کہ جب آپ جینڈر نیوٹرل آپ کے پاس ایکسپریشن نہ ہو تو پھر محاورہ آپ چل جاتا ہے. بٹ گریٹ فیمیل رول ماڈلز بالکل, سب سے زیادہ ٹینیشیس جو تھے نا, ہم نے تو بینظیر بھٹو صاحبہ کو جب انہوں نے پہلا لانگ مارچ کیا تو F8 کے اندر میں نے ان کو, شی واز آلسو پریگننٹ, ہم نے ان کو لاٹھیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے ان کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ, کوئی ساتھی ان کے بھاگے نہیں, لاٹھیاں کھاتے ہوئے دیکھا. تو وی نو کہ ریزیلینس لیڈرز کی کیا. لیکن ذرا واپس آئیے گا پلوچی صاحبہ, اس کے اوپر فنڈامنٹل سوال یہ ہے, ایک تو یہ کہ عدالتیں انیبلر بن گئی جس طرح اب آپ نے فرمایا, ایک یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ اب چارہ نہیں رہ گیا. گرفتاریاں ہو رہی ہیں پرویز صاحبہ, لوگوں کو ادھر سے جیل سے باہر نکلتے ہیں, شیریں مزاری کو اٹھا لیا گیا دوبارہ سے, تو وہ کہتے ہیں جب ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا, اب کورٹ میں بھاگ کے نہیں جائیں گے تو کہاں پہ جائیں گے, ریاست اور حکومت ہمارے پیچھے لگ گئی ہے, یہ آرگومنٹ کرتے ہیں. دیکھیے جی, کورٹ میں جانا ان کا حق ہے, اس سے ہم کوئی اس پر دو رائے نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک قصہ سناؤں. آصف زرداری صاحب کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے جج صاحب کو سلام کیا. جج صاحب نے جواب نہیں دیا. انہوں نے دوبارہ سلام کیا اور انہوں نے کہا جج صاحب میں آپ کو سلام کروں. جج صاحب نے پھر جواب, انہوں نے تیسری دفعہ سلام کیا اور جج صاحب نے سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا, جواب نہیں دیا. ایک تو یہ عدالتیں تھیں, اور ان عدالتوں میں ایک ایک وقت میں 2 وزیر اعظم, ایک صدر پیش ہوتے تھے. اور اب یہ ایک آپ کو وہ بھی وقت یاد ہوگا جب عمران خان امریکہ گیا اور اس نے وہاں جا کر کہا میں ان کے AC اتروا دوں گا, اور اس وقت بڑی کڑاکے کی گرمی پڑی. اور اس کے نتیجے میں اب یہ بھی دیکھیں لیڈرز ہیں نا اسی طرح کے, یہ کوئی خاص شہزادے تو نہیں ہے عمران خان صاحب. تو یہ آصف زرداری صاحب نے اپنا پنکھا بھی بند کر دیا, AC تو بند کیا ہی کیا. انہوں نے کہا میں یہ پنکھا بھی نہیں استعمال کروں گا, اور وہ ایسے ہی بیٹھے. آپ دیکھیے یہ ریزیلینس کی ایک اندر جو آپ کی ایک لیڈر کی اپنے اندر جو زرداری صاحب کے ساتھ ہوا وہ ضروری ہے, یا نواز شریف کے ساتھ ہوا, یا ان کی لیڈران کے ساتھ ہوا ضروری ہے, کوئی عمران خان کے ساتھ نہیں, میں نہیں کہتی ضروری ہے. وہ تو آپ کو ویلکم کرنا چاہیے کہ سب کے لیے اب یہی معیار مقرر کریں. دیکھیے عمران خان ہوا کیا ہے ابھی تک, ان کے ساتھ طلعت صاحب ہوا کیا ہے, وہ بھاگ بھاگ کے گر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہوا کیا نہیں, کیا ہوا ہے. 3 دن یہ جیل میں گزار کے تو وہ بھاگنے بھی لگے, دمہ بھی ان کو ہونے لگا, مرنے بھی لگے, خان صاحب کو وہ چیف جسٹس پیار بھی کرنے لگے. لائک واٹ از گوئنگ آن. یہ جو لوگ 400 دن 500 دن, میرے بھائی کتنے دن انہوں نے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں گزاری, یہ انسان نہیں تھے, ان کے گھر بچے, ان کے فیملیز نہیں تھی, ان کے حلقے نہیں تھے. مطلب اٹس آل اے فارس. ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, کبھی ان کو سمپتھی پہ کی اس پہ بنایا جا رہا ہے. وہ جس انداز میں عدالت انٹر ہوئے تھے ویل چیئر پہ, اور 2 دن بعد وہ جس انداز میں دوڑتے دوڑتے پھر آئے, مطلب کوئی کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. اور لائک آئی سیڈ وہ کورٹس ان کے ساتھ لگ گئی ہیں.